بتائیے اتنی بڑی شہادت، کیا صحابہ کرام نے اس کے بعد کوئی تعزیت کے طور پر کوئی تابوت بنایا؟ کیا ان کی شہادت کو منایا گیا؟ اگر شہادت منانے پہ آ جائیں، حضرت بلال کی شہادت، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ عورتوں میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت، گنتے چلے جاؤ، حضرت علی کی شہادت، عمر فاروق کی شہادت، اور میدان جنگ میں جانے کتنے کتنے صحابہ کی شہادت، بیر معونہ کے اندر حفاظ کرام 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ امام کائنات فجر کی نماز میں ان کے لیے ان ظالموں کے خلاف نام لے لے کر کے بددعا کرتے رہے۔ کتنی شہادت کے پنے بھرے پڑے ہیں۔ بتائیے کن کن شہادت کو منایا جائے گا؟ شہادت کو منائیں گے بھی کیوں؟ اس لیے نہیں منائیں گے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور وہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام کو زندہ ہونے سے تعبیر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں تم مردہ مت کہو، انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر میں اتنا ترجمہ کر دوں تو بہت سارے لوگ سننے کے بعد کہیں گے ارے دیکھو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ ہاں بالکل زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قرآن کہہ رہا ہے، اور اہل حدیث قرآن کو مانتا ہے، اہل حدیث امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی بات یعنی حدیث کو مانتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی آیت کا ایک ٹکڑا ہمیں سنا دو اور ہم آیت کے ٹکڑے کو مان لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، بلکہ پوری آیت پڑھو۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، اے لوگوں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ زندگی کیسی ہے ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ شہید کس طریقے سے زندہ ہے، ہاں اتنا ادراک کر سکتے ہیں، اتنا ہم بول بھی سکتے ہیں، اتنا کہہ بھی سکتے ہیں، اور اتنا عقیدہ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا قرآن کہہ رہا ہو اور جتنا حدیث کہہ رہی ہے۔ چلو قرآن کو دوسری جگہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اگر قرآن سے ہو تو یہ سب سے بہترین تفسیر ہے، پہلا درجہ ہے تفسیر کا۔ اللہ نے دوسری جگہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 169 169 کے اندر کیا فرمایا، ذرا وہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں تم مردہ تصور نہ کرو، انہیں مردہ مت مانو، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں۔ اب فرق یہاں سے سمجھ لو، آیا زندہ ہے، قرآن کی پہلی آیت کہہ رہی ہے زندہ کیسے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ہماری یہ دنیا بھی زندگی اور ان کی اخروی زندگی، میرے بھائیوں دونوں کے اندر ڈفرینس ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا، یہ عالم حیات، یہ دنیا بھی زندگی ہے، یہ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ ہم ایک انسانی جسم کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس دنیا کے اندر بولتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں سے ملتے ہیں، اہروں سے غیروں سے سب سے ملتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن ان کا منظر ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنا ہم مانیں گے جتنا قرآن کے اندر ہے
اندا ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں روزی بھی مل رہی ہے۔ کیسے روزی مل رہی ہے؟ صحیح حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آپ نے بتایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شہداء ہیں، یہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے پپوٹوں کے اندر یا پوٹوں کے اندر ان کی روحوں کو رکھ دیا گیا ہے، اور یہ جنت کے اندر چرتے پھرتے ہیں، یہ پھلوں کو کھاتے ہیں، وہاں ان کو یہ روزی دی جاتی ہے۔ یہ بھی دنیا کا میٹر نہیں ہے، یہ بھی آخرت کا ہے، عالم برزخ کا ہے۔ اور یہ آیت نازل کس وقت ہوئی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گزرے، اچانک دیکھا، خود جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا غم اور حزن کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میرے باپ کی شہادت ہو چکی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ میرے پاس سے گزرے، کہنے لگے اے جابر کیا معاملہ ہے، تم غم زدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرے باپ شہید ہو چکے ہیں، مجھے اس بات کا بہت زیادہ غم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ سے اللہ رب العالمین نے سوال کیا، اے فلاں آدمی بتاؤ تمہاری چاہت کیا ہے؟ کہ اللہ میری چاہت؟ کہاں بتاؤ تمہاری چاہت کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے والی جو حدیث ہے اس میں اللہ نے تمام شہداء سے پوچھا بتاؤ تمہاری چاہت کیا ہے؟ تمام شہداء یا حضرت جابر کے والد کہنے لگے اے اللہ میری چاہت تو یہ ہے کہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ میری چاہت یہ ہے تو مجھے دنیا میں بھیج دے۔ تمام شہداء نے بھی مل کر کے کہا اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم اپنے پیچھے کے لوگوں کو بتا دیں، تاکہ ہم انہیں خوشخبری سنا دیں، ہمیں جو مقام ملا ہے، ہمیں جو جنت کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے جو ہمیں مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے، ہم دنیا والوں کو بتا دیں، ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بتا دیں کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، ہم پیچھے والوں کو بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو دنیا سے آ گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا ہے۔